نبی ہوں اور عقل نہ ہو، عقل ہو اور نبی نہ ہو تو ہدایت کا نظام مکمل نہیں ہوگا۔ اگر عقل ہو اور نبی نہ ہو تو عقل پر گرد جمے گی، جسے میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا یسیر لہم دفائن العقول۔ اللہ نے نبیوں کو دفن شدہ عقلوں کو نکالنے کے لیے بھیجا۔ یہ جو دفن ہو جاتی ہیں، ماحول، زمانہ، صحبت، استاد، دوست، ماں باپ، یہ عقل سالم کو دفن کر دیتے ہیں۔ تفصیلی موضوع ہے، میں نے صرف فہرست بیان کی کہ کون ہے جو عقل کو دفن کرتا ہے۔ اللہ نے عقل دے کر بھیجا، یہ کون ہے جو عقل کو دفن کر رہا ہے؟ ماحول دفن کرتا ہے، استاد دفن کرتا ہے، دوست دفن کرتا ہے، ماں باپ دفن کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب اللہ کی جانب سے اہتمام ہونا چاہیے کہ جو ہم نے تمہیں ہادی عطا کیا ہے، جسے عقل کہا جاتا ہے، تم خود سمجھو گے۔ تمہارے سامنے اگر شفاف کوئی چیز آئے گی تو پہچان لو گے، تمہارے آنکھوں کے آگے شفافیت نہیں ہے، یہ اینک تمہاری دھندلی ہو گئی ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نبی آئے گا اور تمہاری عقل کو دفن ہونے کے بعد اسے دوبارہ باہر نکالے گا، اب تم خود سمجھو گے۔ وہ عقل باطنی، ہادی باطنی یعنی عقل، اور وہ ہادی ظاہری یعنی نبی اور رسول اور امام، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت عطا کرے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ طے ہے کہ ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ نبی کا کام وہاں ختم نہیں ہو جاتا جب عقل کام کرنے لگے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کی عقلیں تمام ہو گئیں یا جن کو سمجھ آنے لگی ہے اب انہیں نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ کام ابھی دوسرے مرحلے پر شروع ہوگا۔ اس مختصر سے بیان میں اور اس ایک کئی زاویوں سے کی جانے والی گفتگو میں بہت ساری موضوعات کو صرف اشارتاً ہی بیان کیا جا سکے گا۔ عقل کو باہر نکالنے کے بعد، اسے روشن کرنے کے بعد نبی کا کام ختم نہیں ہو رہا۔ میں اب تک کی بات کے لیے ایک تمثیل کا سہارا لے رہا ہوں۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے اور کتاب پڑھنے کے درمیان لائٹ چلی گئی۔ رات کی تاریکی ہے، روشنی کی ضرورت ہے، ظاہری نور کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ روشنی گل ہو گئی، لائٹ چلی گئی۔ عجیب المیہ ہے کہ ماضی میں جب لائٹ جاتی تھی تو چراغ ٹمٹما کے اپنے جانے کی خبر ضرور دیتا تھا، لیکن آج جانے والا خبر نہیں دیتا کہ کب چلا جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب کیسے اہتمام کریں؟ یہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے، اور امنیت کا تو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ملک کے اندر بدامنی نہ ہو۔ کبھی تو کوئی اخبار پڑھ کر بتائیے کہ جس میں اچھی خبریں ملتی ہوں۔ ہمیشہ بدامنی کے پیغامات، ہمیشہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے عنوانات اخباروں کے لیے ایک دھبے کے طور پر چھپتے ہیں۔ یہ کوئی زینت نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ لائٹ چلی گئی، کیا کریں؟ کتاب بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، بڑے جلی حروف میں لکھی ہوئی تھی، بہت ہی واضح الفاظ میں لکھنے والے نے لکھا، کتاب موجود ہے مگر ہم منتظر ہیں کہ روشنی آئے گی تو پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کتاب ہو اور نور ظاہری نہ ہو تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کتاب کے ساتھ ایک ظاہری نور بھی ہو، اور اس ظاہری نور کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کہ کتاب کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نعرہ انتہائی غیر منطقی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی ہمیں تو کتاب کافی دکھائی نہیں دے رہی، ہمارے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور روشنی نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے روزمرہ کے مشاہدوں میں ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے۔
اور کہنے والے نے کس خیال میں اور کس ماحول میں کہا مجھے نہیں معلوم، اور کس نے کہا اس کا مجھے بھی زیادہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس ائمہ کے مطالعہ کرنے کے لیے وقت تنگ ہے، ان کی سیرت پر غور کرنے کے لیے زندگیاں کم ہیں۔ انتہائی غیر منطقی جملہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ کتاب کافی ہے؟ ہم جناب مصدق لاکھانی صاحب کے یہاں مہمان گئے، انہوں نے ہمیں ناشتے میں کھانے کے ساتھ چائے بھی پیش کی، اور ایک پیالی جب چائے پی لی تو یہ دوسری پیالی چائے کی پیش کرنے لگے۔ ہم نے کہا کافی ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، آرام کرنا چاہتے تھے، ہمیں بسترے کی ضرورت تھی۔ ہم نے کہا جی بستر چاہیے، تو کہنے لگے آپ نے صبح ہی تو کہا تھا کہ کافی ہے۔ رات کی تاریکی آئی اور پھر ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی تو ہم نے پھر مطالبہ کیا، تو انہوں نے فرمایا آپ نے صبح کہا تھا کہ کافی ہے۔ ارے بھائی ہم نے چائے کو کافی کہا تھا۔ جب یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ فلاں چیز کافی ہے تو اسی کی جنس کی چیزیں کافی ہونے میں شمار ہوں گی، اور جب جنس بدل جائے گی تو کافی کا عنوان اس پر نہیں آئے گا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن کافی ہے تو اگر یہ مطلب تھا کہ تورات کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، زبور کی ضرورت نہیں ہے، تو جملہ ٹھیک تھا۔ اگر کہنے والے کی نگاہ میں یہ ہے کہ قرآن کافی ہے یعنی اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے تو جملہ بھونڈا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور پھر یہ جملہ تو وہ کہے کہ جو قرآن کا حافظ بھی ہے، محافظ بھی ہے اور عین قرآن ہے۔ پیغمبر کہیں کہ قرآن کافی ہے، علی کہیں کہ قرآن کافی ہے۔ اب ایک مرتبہ اس کو پڑھنے میں ہم محتاج ہیں، منتظر ہیں کہ کسی طرح روشنی جلے، لائٹ آئے تو ہم کتاب کو پڑھیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی مرحلہ اگر دن کی روشنی میں پیش آ جائے کہ کتاب کے لیے روشنی تو موجود ہے مگر آنکھیں کمزور پڑ گئی ہیں، تو کتاب ہے مگر فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور ظاہری کے ساتھ نور باطنی کی بھی ضرورت ہے، اور نور باطنی میں ایک تصویر اس نور باطنی کا جلوہ یہ آنکھوں کی صورت میں دکھائی دیا، لیکن اگر آنکھیں خوب چل رہی ہوں مگر عقل نہ چل رہی ہو تب بھی یہ کتاب کافی نہیں ہے، تب بھی یہ ہدایت نہیں عطا کرے گی۔ تو لازم ہے کہ اس ظاہری ہادی کے ساتھ ایک باطنی ہادی بھی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس باطنی ہادی کے ساتھ وہ ظاہری ہادی بھی ہو۔ پروردگار عالم نے جو نظام قائم کیا ہے، ہم تمہیں عقل دیں گے جسے باطنی ہادی کہا جاتا ہے، ہم تمہیں نبی دیں گے جسے ظاہری ہادی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔